بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ دیکھیے، جو آج دو بہت اہم بات ہے۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ کل بہت بڑی فائرنگ ہوئی ہے، ایک قسم کی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں کہہ سکتے اس کو، ایک بڑی یعنی جنگ کا ابتدائیہ کہہ سکتے ہیں، جو چار ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں اور ایک ہمارا فوجی شہید ہوا ہے، جبکہ انڈیا کے ہم نے کوئی 6 کے قریب فوجی مار دی ہیں، اور ان کے بلکہ 12 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں کہ 12 کے قریب فوجی مار دیے، ان کے کوئی بنکر تباہ کر دیے ہیں اور بہت بڑی ان کو نقصان دیا، بہت بڑا جواب دیا ہے۔ اس کے بعد میں پاکستان نے یہ ضروری سمجھا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت سیریس ہے، تو اس لیے پاکستان نے یہ ضروری سمجھا تو آج کہ انڈیا کے جو عزائم ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، تو پھر آج ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی جی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ثبوت پیش کیے ہیں، جو کہ راہ کی فنڈنگ کے لیے ہیں، بھارت کے منصوبوں کو بے نقاب کیا ہے، اور جو بھارتی خفیہ ایجنسی راہ نے جو فنڈنگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، جو دہشت گردی کراتے ہیں، وہ ایپک سینٹر ہو گیا ہے، دہشت گرد ملک بن گیا ہے بھارت۔ پاکستان کے CPEC کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس کو آج انہوں نے بے نقاب کیا ہے اور ناقابل تردید ثبوت پیش کیے ہیں۔ جی میرے صاحب، اسی پر بات کرنے کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ اور سینئر ترین سفارتکار نجم جی الدین شیخ برادر صاحب۔ محترم، السلام علیکم نجم الدین شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ پروگرام میں۔ آج جو اس پر گفتگو کے لیے آپ کی رائے چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے بہت بڑے آج شواہد جمع کیے ہیں، ان کی ویڈیو کلپ، ان کی آڈیو کلپ سنوائی ہے، جو کہ بھارت کے جو کمانڈرز ہیں یا جو ڈیل کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر، ان کو جو پیسے فراہم کر رہے ہیں ان کو، اور جو نشانہ بتا رہے ہیں کہ کلاں ان کی ساری باتیں انہوں نے آج بیان کی ہیں، تو اس پر آپ تبصرہ فرمائیے۔ جی دیکھیے، یہ اس کو توقع تھی، کیونکہ ہندوستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ کے ہاں بے بد امنی ہو، آپ کو جتنا بھی ڈسٹرب کر سکے کریں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ کی توجہ کشمیر سے ہٹ جائے، آپ کی توجہ اس سے ہٹ جائے کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ یا کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بد امنی ہو، اور اس پہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ دنیا کو سمجھایا جائے کہ اس سے آپ اس خطے میں، ایک خطہ جہاں پہ 2 نیوکلیئر آرم پاورز ہیں، اس میں اس قسم کی صورتحال پیدا کرنے سے آپ ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس میں بہت سارے خدشات ہیں، خاص طور پہ جب آپ یہ واضح سوچیں کہ 2 نیوکلیئر آرم پاورز ہیں اور دونوں کے درمیان اس قسم کی کشیدگی کے علاوہ اگر اس قسم کی دہشت گردی کے واقع ہوں گے یا دہشت گردی کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، تو اس سے صورتحال سدھرے گی نہیں، بگڑے گی۔ شیخ صاحب دیکھیے، آج انہوں نے جو ڈوزیئر پیش کیا ہے، ایک تو بڑی بات اہم یہ تھی کہ وہ ڈوزیئر میں جو کہ ایک میں نے بڑے ناقابل تردید اور ناقابل جو بڑے میں نے ٹھوس شواہد پیش کیے ہیں اس ڈوزیئر میں۔ ایک یہ کیا ہے کہ داعش کے 30 دہشت گرد ٹیررسٹ بھارت سے پاکستان کے مختلف شہروں میں بھیجے گئے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ بھارت نے کالعدم TTP اور بلوچ باغیوں گروپوں کو جمع کیا۔ مصدقہ شواہد کے موجود ہیں کہ افغانستان میں بھارتی سفیر اور سفارتکار پاکستان میں دہشت گردی کے سہولت کار ہیں۔ نمبر 3، افغانستان میں موجودہ بھارتی کرنل راجیش دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ نمبر 4، افغانستان میں بھارتی سفیر اور سفارتکاروں دہشت گردی کے علاوہ بھارت کا ادارہ راہ خیبر پختونخوا اور دیگر شہروں میں دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے۔ اس موقع پر DG ISPR نے بھارتی خفیہ تنظیم کی دہشت گردی کے فنڈنگ کے شواہد میڈیا کے سامنے پیش کر دیے، ان کی آڈیو کلپ سنا دی تھی۔ تو یہ اور CPEC کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھارت نے بلوچستان میں اپنے دہشت گردوں کو فنڈ فراہم کیے۔
ایم کیو ایم لندن کو بھی راہ نے فنڈنگ کی شواہد دیے، $50 لاکھ بلوچستان اور $32 لاکھ ایم کیو ایم لندن کے طارق میر اور سرفراز مرچنٹ کو بھیجے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اور اس کے علاوہ بارود اور اسلحہ کے جو ثبوت ہیں وہ فراہم کیے ہیں۔ بھارت نے قندھار میں دہشت گردی کے کیمپ قائم کر رکھے ہیں، ان کے لیے $13 کروڑ دیے ہیں۔ اجمل پہاڑی نے چیف جسٹس کے سامنے جو تسلیم کیا تھا وہ انہوں نے شواہد پیش کیا۔ جی فرمائیں، اب آپ فرمائیے۔ دیکھیے اس میں تبصرے کی تو ضرورت نہیں ہے، اس میں ضرورت صرف یہ ہے کہ مشورہ دیا جائے کہ اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے، اور دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہمارے سفیر جو ہیں وہ ہر ملک میں اپنے ڈپلومیٹک کانٹیکٹس جو ہیں ان کو سمجھائیں کہ اس قسم کی حرکت کی جا رہی ہے، اور اس سے خدشہ ہے کہ جو بد امنی ہے ساؤتھ ایشیا میں، اور جو بد امنی کشمیر کے ساتھ جو صورتحال پیدا کی ہے ہندوستان نے، وہ ایک مرکزی وجہ ہے۔ اگر اس صورتحال کو اور بگڑنے سے روکنا ہے تو ہندوستان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ اس قسم کی دہشت گردی کو بڑھانے کی کوششیں نہ کرے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہا ہے کہ کراچی انہوں نے یہ فنڈنگ کی ہے کہ کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں جو ہے دہشت گردی کے واقعات کرانے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اب اس میں جو چیز جس پہ فوکس کرنا ہے وہ یہ کہ یہ دنیا میں اس کی کیسے دنیا کو کیسے اس پہ توجہ دلوائی جائے۔ بالکل درست۔ اور اس کے لیے یہی کہ ضروری ہے کہ آپ کے اپنے سفیروں سے یہ کام کروائیں کہ ان کے یہ جو ٹھوس ثبوت پیش کیے ہیں یہ ہر ایک کے ہر فارن آفس میں پہنچنے چاہیے، فرانس ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، ان سب میں یہ ٹھوس ثبوت پہنچنے چاہیے، اور ان کے اگر سوال ہیں تو ان سوالوں کا جواب بھی تیار کر کے ان کو دینا چاہیے۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آج کا ڈوزیئر جو ہے، جس کو میں نے خود سنا اور بظاہر تو انہوں نے جو اس کی پریزنٹیشن تھی، اس کا جو میک اپ تھا، وہ میں نے دیکھا کہ وہ اچھا بنایا ہے انہوں نے، تو وہ اگر یہ دیکھا جائے تو پھر FATF میں یہ معاملہ اٹھ سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دہشت اگر وہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کر رہے ہیں جی تو اس کا کیس بنتا ہے، اور اس کا کیس بننے کے لیے آپ کو پھر وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور پھر ایشیا پیسیفک گروپ میں جہاں پہ آپ رکن ہیں، آپ اس کو اٹھائیے اور اس کا ثبوت پیش کیجیے۔ ٹھیک ہو گیا جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو پھر یہی آپ کا مشورہ ہے کہ جو ہے آپ کی سفارتکاری کے نظام کو آپ بہتر بنائیں، آپ کو اس لحاظ سے کہ سفارتکاری میں ابھی تک آپ کمزور دکھائی دیتے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے۔ جی ہاں، چلیے جی بہت بہت شکریہ جناب محترم نجم الدین شیخ صاحب۔ جی میرے ساتھ بات یہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہم بیان کر دیں کہ بھارت ایک بدماش جو ہے بدماش اور دہشت گرد اسٹیٹ بن کے ابھرا ہے جی، اور اتنے واضح طور پر بدماش، اور یعنی جو بات پاکستان کے لیے کہا جاتی تھی کہ بھئی ایپک سینٹر ہے دہشت گردی کا، تو اس وقت جو ثبوت دیے گئے ہیں اس سے تو ثابت ہو گیا کہ وہ تو سب سے بڑا دہشت گرد مرکز ہے دہشت اتنا بڑا، اتنے بڑے فنڈ کے جو ان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ کل نہیں ہے جی، یہ اس کا بہت کم حصہ ہے، ہمارے پاس تو بہت زیادہ ثبوت ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ بھی وہاں سے باتیں کرتے ہیں افغانستان سے، وہ سب کے سب ان کے پاس ریکارڈ میں، ٹیپ میں ہے، تو یہ تو ننگے ہیں ہمارے سامنے۔ جی، اور FATF کی جو بات کی ابھی شیخ صاحب نے، انہوں نے ٹھیک کہا نا کہ دہشت گردوں کی مالی سپورٹ کر رہے ہیں تو کیس بنتا ہے، کیس بنتا ہے، اب کیس کو صحیح طریقے سے ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے زین صاحب، اب یہ کسی اور کو لینا ہے، اب بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد کوشش کریں گے کسی اور کو بھی لے لیں ہم۔ جی ہاں جی ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب ترجمان، سابق ترجمان تسنیم اسلم صاحبہ دفتر خارجہ کی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بڑی محترم شخصیت ہے۔ السلام علیکم تسنیم اسلم صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ہماری بہن، بہت ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کو،
اور فرمائیے آج جو اب پاکستان کے وزیر خارجہ اور ترجمان پاک فوج نے یعنی ISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے بارے میں آپ تبصرہ کرنا پسند فرمائیں گی؟ جی جی یہ فارملی پہلی دفعہ یہ پریس کانفرنس میں یہ ایویڈنس شیئر کیا گیا ہے ڈوسیے، لیکن ہم اس طرح کے ڈوسیے پہلے بھی سارے امپورٹنٹ کیپٹلز میں بھی دے چکے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اپ ڈیٹڈ اور نئی انفارمیشن بھی ہے۔ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انڈیا پچھلے کم از کم 40-50 سال سے، باقی پہلے تو دوسرے ممالک کے میں کر رہا تھا ٹیررزم، پاکستان میں ایک بہت سسٹینڈ ان کی ایفرٹ رہی ہے، اور یہ پاکستان میں ہر قسم کی ایتھنک سیکٹیرین ہر قسم کی وائلنس، پھر ہمارے لوگوں پہ اٹیک، ہماری مسجدوں پہ اٹیک، ہماری امام بارگاہوں پہ اٹیک، اسکولس پہ اٹیک، مارکیٹس پہ اٹیک کرتے رہے ہیں۔ جی تسلیم اسلم صاحبہ، اتنا زبردست ڈوزیئر میں نے پہلے نہیں دیکھا پاکستان کے اندر، اتنا مضبوط کیس بنا کے پیش کیا ہو، اور اس کا گیٹ اپ بھی اچھا تھا جو انہوں نے دکھایا، اور اس کا پریزنٹیشن بھی اچھا تھا۔ اس میں پھر جو انہوں نے سنایا وہ جو ان کے الفاظ تھے راجیش کے یا بہت سے جو کہ ان کے جو ایجنٹ میں جو آپریٹر تھے ان کا جو وہ سنایا، اس سے تو ہم متاثر ہوئے، تو اب دوسرے لوگ متاثر نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں؟ بالکل صحیح ہے، یہ ایویڈنس بہت عرصے سے بڑے کوائٹلی ہماری ایجنسیز اس کو کلیکٹ کر رہی تھیں، آرگنائز کر رہی تھیں، اور ہماری نظر میں یہ چیزیں تھیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو UN کا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا اسٹرکچر ہے اس میں ان کو لسٹ بھی کروانے کی کوشش کی، جو کہ امریکہ نے، فرانس نے اور برٹن نے اس کو اپوز کیا، انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ کیسز دوبارہ لے کے جائیں گے، بہت کلیئر ایویڈنس ہے، اور یہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہے، یہ انڈیا کی سرکاری ایجنسیاں ہیں، اور پرائم منسٹر مودی خود اس کو سپروائز کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر مودی کا ٹیررزم سے لنک کوئی نیا نہیں ہے۔ جو انڈیا میں انہوں نے جس آرگنائزیشن سے وہ آئے ہیں RSS، ان کا تو موٹو ہی ٹیررزم کے تھرو لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، جانے لینا ہے۔ تو لیڈرشپ لیول پہ شاید کسی ملک میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی کوئی لیڈر جو ہے وہ خود ٹیررزم نیٹ ورک کو چلا رہا ہے۔ اچھا جی، اب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں کہتے تھے نا کہ ایپک سینٹر ہے پاکستان دہشت گردی کا، اب تو یہ تو خود اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں، اتنا زبردست شواہد دیے ہیں آج ان لوگوں نے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پارشل ہیں، ابھی تو ہمارے پاس اور شواہد موجود ہیں۔ جی بالکل ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت عرصے سے ہیں، اور جن انسیڈنٹس کی بیسس پہ وہ ہم پہ یہ الزام لگاتے تھے، جی جی، وہ ساری کی سارے بھی جو ٹیررسٹ ایکٹ تھے انڈیا کے اندر، وہ خود انڈیا نے ہی کیے تھے، جو کہتے ہیں نا فالس فلیگ، اور چٹی سنگھ پورہ سے لے کے ممبئی سے لے کے پلوامہ تک، پلوامہ میں بھی انڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی حکومت نے الیکشن سے پہلے اپنے لوگوں کو مروایا۔ اسی طرح پارلیمنٹ اٹیک کے بارے میں ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ کمیشن کی رپورٹ ہے، چٹی سنگھ پورہ کے بارے میں ہے، اور ممبئی کے اوپر تک کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں کہ یہ بھارت کا اندر کا کام تھا۔ تو اس لیے وہ ایپی سینٹر وہ بھی ایک، کیونکہ ان کی اور ان ممالک کی جو اس کو ایکو کرتے تھے یا انڈیا کی بات لے کے تو آگے ہم پہ پریشرائز ہمیں کرتے تھے ایجنڈا، کیونکہ ان کا کوئنسائڈ کرتا تھا، ادروائز کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا۔ اچھا جی، اب جو بات آپ نے فرمائی ہے، ایک تو یہ آپ نے امپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ ان کو خود جو مودی کے انڈر میں جو سیل بنا ہوا ہے اور وہ اس کو مودی صاحب خود سپروائز کر رہے ہیں، دوسری اور باتیں جو سارے ثبوت دیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارا کیس FATF میں اس کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے انڈیا کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھیے ایویڈنس تو بہت ہے، لوگوں کی لسٹنگ کے لیے ہے، ان کے آفیشلز کی لسٹنگ کے لیے ہے، راک ہے ایز این آرگنائزیشن،
CIA کا ایز این آرگنائزیشن لسٹنگ کے لیے بہت ایویڈنس ہے، لیکن یہ جو سارے آرگنائزیشنس ہیں یہ بہت پولیٹیسائزڈ ہیں. یہ جو جن پرپزز کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کریٹ کیا گیا، اس میں وہ نہیں ہے ان کا. ادروائز پاکستان کا FATF میں ہونے کا کوئی ریزن نہیں ہے، اور بھارت کا اس میں APG کا ممبر ہونے کا کوئی ریزن نہیں ہے. انڈیا سیکیورٹی کاؤنسل کے انڈر سیٹڈ میں بھارت کے لوگوں کو لسٹ ہونا چاہیے. اچھا، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر ہم جب یہ باتیں ساری چیزیں جانتے ہیں، اس میں دو سوال اٹھتے ہیں. ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ افغانستان کا جو پورا کا پورا جو نیٹ ورک ہے، ان کے جب آپ ایمبیسیز ہیں، جیسے کہ ہم پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، آپ تو خاص طور سے ہمارا وزارت خارجہ یہ کہتے آ رہے ہیں، اور آپ کے زمانے میں آپ نے خود اس پہ بہت زیادہ بحث کی ہے، بہت زیادہ اس پہ توجہ دلائی ہے کہ صاحب یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دہشت گردی کے کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پر کونسل خانے بنائے گئے ہیں، اور جو ان کا جو سفارت خانہ ہے وہ بھی یہ کام کر رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے سفارت خانے کو اب جس وقت یہ ہم نے یہ عالم نشرہ کیا ہے، تو ان کے سفارت خانوں کے لیے خطرات نہیں بڑھ گئے ہیں یا بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو افغانستان میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ ٹھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ بھی بات حالانکہ کہی نہیں ہے، فارن منسٹر نے نہیں کہی، BDI اختیار نے نہیں کہی. یہ بات بھی ماننے والی نہیں ہے کہ بھارت کے 4 کانسولیٹس، ان کے جو ٹریڈ آفیسرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سو کالڈ ٹریڈ آفیسرز، ان کی ایمبیسی، ان کی جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں، اور وہاں جو ممالک کنٹرول کرتے ہیں اس ملک کو، جو اس پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی نالج کے بغیر یہ ہو رہا ہے. تو وہ تو ایک آبویس سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خطرہ، کیونکہ ہم تو اس طرح کے اٹیکس یا ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کرتے، یا کسی ایمبیسی پہ ہمارے لیے، ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کسی ایمبیسی کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کو خطرہ اس طرح نہیں ہے. طالبان سے، افغان طالبان سے تو ہو سکتا ہے نا. یہ افغان طالبان نے ظاہر ہے وہ کوشش بھی ان کی ہوگی کہ افغانستان کی سرزمین، اور وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ملک کسی اور کے خلاف استعمال ہو. اس سے کامنٹ میں نہیں کر سکتی کہ کیا وہ اس پہ ریئیکٹ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، بات آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہوا، اب یہ کہہ سکتے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اتنی اطلاعات ہیں تو جو انڈیا کا جو عزائم ہیں، ناپاک عزائم ہیں، ان کو ہم ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب اس کا مطلب تو یہ ہوا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک کوہیسیونیس ہو. ہم انٹرنلی، ہمارا جیسے میڈیا ہے، جس طرح کی بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں ہمارے ملک میں، ڈفرینٹ جو فالٹ لائنس ہیں، اس پہ لوگ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی ان کو آ کے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف کارروائی کریں، اٹھ کھڑے ہوں، ہم آپ کو سپورٹ دیں گے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کے ہمدرد نہیں ہیں، اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، گلگت بلتستان میں کیا ہوتا ہے. ہر روز تو وہ آزاد کشمیر میں لوگوں کو شہید کیے جا رہے ہیں. ان کو پاکستانیوں کے بچے اڑانے میں، آپ کو پتہ ہے APC ہوا، پھر PC پہ اٹیک ہوا، پھر اور جتنے اٹیکس ہوئے، تو ان کو ہمارے لوگوں کی جان لینے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے. اسے سمجھنا چاہیے ہمارے اندر بھی لوگوں کو کہ ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے بھارت کے ان مذموم ارادوں کے خلاف. جی، بہت بہت شکریہ جناب محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ، آپ کے ہم مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی پھر بریک کا وقت ہو گیا. جی ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سم اپ کر لیں آپ. جو صاحب، بات یہ ہے کہ ہم تیار ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس ایمپل ایویڈنس ہیں، ہمارے پاس وافر مقدار میں ہمارے ثبوت موجود ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اس کا
جو ان کے راستے ہیں وہ ہم نے متعین کر لیے ہیں. ایک تربت ہے, ایک دوسرے علاقے ہیں جہاں جہاں یہ عمل کر سکتے ہیں. ایران کے ساتھ میں مل کر بھی ہم نے جو باتیں تھیں وہ طے کر لی ہیں. تو ہم اس کو ناکام بنانے میں ایک تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم ناکام بنا دیں گے, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو سب سے بڑا کام ہے, جس میں کہ شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں ان کو اپنے سفارتکاری کو استعمال کرنا چاہیے. تیسری بات جو تسنیم اسلم صاحبہ نے کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے صفوں کے اندر اپنی یکجہتی پیدا کرنی چاہیے, اور یہ نواز شریف صاحب جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کو بند کرنا چاہیے یا اس کو بند کر دینا چاہیے. یہ مجھے یاد ہے کہ میں چیف آف آرمی صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد کریں کہ جب نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کا بازو پکڑ کے یہ کہا تھا کہ اس کو روک دیں. تو آپ نے مہربانی کر کے اس کو روک دیا تھا. اب میں آپ سے پھر کہتا ہوں, میں آپ کا بھی, اب کیونکہ میں آپ کے سامنے ساتھ نہیں کھڑا ہوں تو بازو تو نہیں پکڑ سکتا, لیکن میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے ان کے تقریروں کا یہ آپ بند کر دیں, ورنہ تو یہ بات ٹھیک, آپ چاہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈائلوٹ کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں جو پالیسی آپ وضع کر رہے ہیں, لیکن نہیں, ہم اس کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دلوں پہ لگ رہی ہے, چوٹ لگ رہی ہے, اور جس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے اور وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہمیں اس لحاظ سے ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ آپ پلیز اب اینف از اینف, اس کو نواز شریف صاحب, اس وقت بھی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اینف از اینف, نواز شریف صاحب آپ کا بازو تھاما تھا میں نے, اور بازو پکڑا تھا اور کہا تھا کہ اس کو روک دیں, آپ نے روک دیا تھا. اب آپ اس وقت بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو روکیں, اور کچھ بھی ہو جائے اس کو روک دیں فوری طور پر. جی صاحب, ایک اور انتہا الطاف حسین والے معاملے پہ, دیکھیے الطاف حسین معاملے پر نہیں پھر چھوٹ دی جا رہی ہے. دیکھیے الطاف حسین ابھی بھی ایکٹیو ہے اور اس کو روکنے کا کام ہمارا بھی ہے. دیکھیے میں نے زین صاحب یہ یاد کریں کہ میں نے سب سے پہلے جب الطاف حسین نے مجھ سے کہا تھا 1988 میں کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے, تو میں اس وقت سمجھ گیا تھا, اور میں نے یہ بات جا کر وہاں کے جو ڈی جی ISI تھے جنرل حمید گل صاحب, جو میرے دوست بھی تھے, اس وقت میں آپ یقین مان لیجئے کہ زبردستی ان کے گھر میں گھسا تھا. زبردستی کا تو لفظ مناسب نہیں ہے, لیکن زبردستی اس لحاظ سے تھا کہ میں پاکستان کا معاملہ تھا, میں نے وقت نہیں لیا تھا, اور ان سے زبردستی میں نے کہا تھا کہ مجھے مل کے جانا تم سے ضروری ہے. اچھا, اس زمانے کے لوگ اچھے لوگ تھے, اور وہ لوگ اس نے پھر عزت دی اور مجھے کہا کہ آپ, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ بھارتی ایجنٹ ہے, اس کو آپ روکیں. 1988 کی بات, 1984 کی بات, میں 87 کی بات کر رہا ہوں جی, اور وہ اس وقت میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہے, آپ, اس نے مجھے یہ کہا. اس نے کہا مرزا صاحب یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ڈبل ایجنٹ بنا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں نے کتنا بڑا ظلم ہمارے ساتھ کیا کہ ہماری پوری نسلوں کو تباہ کر دیا, اپنے 3 نسلیں ہماری تباہ کر دی ہیں, اور ہم سے آپ کام لیتے رہے, اور پھر اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے اب سارے ہم پر مسلط کر دیا دوسرے آدمیوں کو. تو یہ بات آپ سوچ سمجھ کریں, اور آپ مہربانی کر کے آپ یہ واسع جلیل صاحب اور فلانے لوگ پھر واپس بلا رہے ہیں, آپ وائس آف فار گاڈ سیک یہ وائس ان کو ختم کریں. یہ لوگ کبھی بھی آپ کے وفادار نہیں ہو سکتے. الطاف حسین کے جب ہم موجود ہیں تو تمہیں ان کی کیا ضرورت ہے, ہم کافی نہیں ہیں. جو آدمی الطاف حسین جیسے آدمی کا مقابلہ کر لے تو ان چھٹ بھائیوں کا کیا مقابلہ, جو جی ایس این کا مقابلہ کر, اور وہ جی ایس این کو بھی ہرا کے آیا ہے. نصرت مرزا ایک ایسی طاقت ہے کہ جو جی ایس این کو بھی ہرا کے آیا ہے. اس کے جو آدمی تھے اس کے شاگرد تھے, ان شاگردوں کو بھی ٹھوک کے آیا, وہ اپنے شاگردوں کو بھی سیدھا کر کے آیا. تو اب جب ہم موجود ہیں تو آپ دوسری طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اور پھر یہ اب ان سب چیزوں کا نا وائنڈ اپ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ہاں بس ختم چیلے, اب چیلے آ جائیں وہ کراچی نہیں ہو سکتا, اور ہم کرنے نہیں دیں گے. اب جی, اب آ جائیں ذرا گلگت بلتستان کے الیکشن پہ. بلتستان کے الیکشن کے اندر دیکھیے زین صاحب, 24 الیکشن میں 24 ان کی سیٹیں ہیں. جی, کل دیکھیں ایک کام یہ ہوا کہ بلاول بھٹو صاحب کو روک دیا گیا آخری ریلی سے. تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایسی دکھایا ہوا کے لیے تاکہ ان کا ووٹ بڑھ جائے. یہ تمام ڈرامے بازی مجھے سمجھ آتی ہے ساری. اچھا, اس کا فائدہ جائے گا ان کو فائدہ جائے گا. انہوں نے آج شور مچایا ہے کہ صاحب ہمیں نہیں آنے دیا, فلانا نہیں کرنے دیا, یہ نہیں کرنے دیا. لیکن بہرحال ان کو سیٹیں نمبر 2 پہ وہ ہیں, نمبر 1 تو PTI کو جائے گا. اچھا, حکومت بھی وہی بنائیں گے. اچھا جی, آپ گلگت بلتستان کے جو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ 24 کے 24 ہیں, لیکن ان میں سے ایک آدمی ان کا جعفر شاہ صاحب PTI کے صدر تھے, وہ گزر گئے ہیں. تو وہ اس جگہ پر دوبارہ سے الیکشن ہوگا. 23 حلقے میں 23 حلقوں میں انتخابات ہوگا. جی, تو ہماری جو چینل سے لائیو ٹرانسمیشن ہو گئی جی اس سلسلے میں, تو ہم بھی اس کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیں گے. تو یہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں جو اگر آپ دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ رہے گا ووٹ کا وہ کتنا فائدہ مند رہے گا کس پارٹی کے لیے اگر زیادہ لوگ نکلتے ہیں. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, کیونکہ آپ اور ہم نے وہاں کا سفر کیا ہے, جی,
ہم 2 دفعہ گئے ہیں وہاں پر, آپ بھی 2 دفعہ گئے ہیں, اور وہ ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر ایک آدمی, ہر ایک عورت, اب وہ جا کے جو چارج بھی بہت ہو گئے ہیں, وہ ایک کلپ دکھا دینا کہ وہ جو وہاں پہ اسکردو میں گئی ہے, وہ جو مریم صاحبہ کہا ہے کہ بھائی ہم نے جو آپ کے جلسوں میں آئے ہیں, آپ کو عزت دی ہے کیونکہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے, آپ کو ہم ووٹ دینے کے لیے نہیں گئے ہیں. جی, تو یہ بات سمجھ لیں آپ. یہ کلپ ابھی دکھاتے اپنے ناظرین کو. اول صاحب اور مریم نواز سے ہمارے گزارش ہے, مریم نواز یہ نہ سمجھیں کہ اسکردو میں جو ہم لوگوں نے استقبال کیا یہ ہمارا ثقافت ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ثقافت ہے. جو بھی مہمان ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بیانے کے ساتھ بھی ہم لوگ, آپ کے باپ کے یا آپ کے بیانے کے ساتھ جو فوج کو بولتے ہیں اس بیانے کے ساتھ ہم لوگ نہیں ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کا رشتہ فوج سے خونی رشتہ ہے, سمجھ لو. اگر کوئی آدمی فوج کے بارے میں کچھ بولے گا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. جی میرے صاحب, اس کلپ سے تو واضح ہو گیا کہ وہ انہوں نے ویلکم میں کیا. نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا آپ کہ کے یہ جلسے میں طریقہ بڑے ہوتا. ہم لوگ بھی ایک زمانے کے اندر جب آزاد معاملہ تھا تو ہم ہر جلسے میں جایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ ہم ووٹ دیتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ جب مولانا مودودی جیسا بڑا آدمی آ رہا ہے, ان کے جلسے کے اندر زیادہ 1000 آدمی ہوں گے, جو کہ بڑے چوک پہ ہو رہا تھا, لیکن 1000 آدمی زیادہ ہوتے نہیں تھے. اس کے مقابلے میں ایک فسادی مولوی تھا, اس میں یعنی ہزاروں کی بھی ہزاروں تھے, آپ لاکھ سمجھ لیں, اس جلسے ہوتے تھے. تو وہ ایسی بات نہیں ہے. تو اب دنیا میں یہ طریقہ جو ہے وہ ایک یعنی اپیل کا طریقہ ہے. اچھا میرے صاحب ایک اور بات بتا دیجیے, 2015 کے الیکشن میں جب برجیز طاہر صاحب گئے تھے نا, تو انہوں نے طرف پانسا پلٹ دیا تھا. بھائی برجیز طاہر ذرا اب گنڈا پور اور ان کا موازنہ کر دیں ذرا. کوئی بات نہیں ہے, لیکن اب وہ ان کے ذہن ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر جیسا ہمارا عبید اللہ بیگ صاحب ہیں, جی, وہ کھڑا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ باغ آدمی کو دیکھتے نا. اب وہ گنڈا پور کو چھوڑ دو, اگر دیکھو کہ اب وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا صوبہ بنا کے دے رہا ہے, ہمیں ان سے فائدہ ہے, تو وہ دے دیں گے ان کو ووٹ. بس ان کو تو ان کی طرف جھکاؤ اس سے اس طرح سے ہوگا نا وہ لوگ. لیکن وہ بھائی دیکھو سیاسی طور پر وہ کافی باشعور لوگ ہیں. اچھا دوسری بات, اب یہ آخری میں بات ہم یہ کر لیں, پی ایس ایل جو ہو رہا ہے. جی دیکھیے یہ پی ایس ایل جو ہو رہا ہے یہ ایک لحاظ سے پہلے ایک زمانے میں تو ٹھیک تھا, لیکن آپ اس کی وجہ سے آپ پورے ٹریفک کو آپ نے جام کر رکھا ہے. جو بچے جا سکتے ہیں, جو جا رہے ہیں پیدل جاتے ہیں, یونیورسٹی جو سارے جا رہے ہیں, جو یہ روڈ ہے آپ کا, اس روڈ کو آپ نے سارا بند کر دیا, آپ پیدل جاؤ. آپ اس کے یہ کچھ طریقہ ہے آپ کا. اب سڑکوں کے اندر رش اتنا کر رکھا ہے, اور 4-2.5 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھائی اگر آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کھیل اصولی طور پر تو ہاکی تھا, اس کو آپ نے گلیمرائز کیوں نہیں کیا؟ اس کو آج اب بھی کریں, ہمت کریں. آپ نے اسکواش آپ کا تھا, وہ آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا, بٹا بٹھا دیا, سب کا بٹا بتا دیا. صرف ایک کرکٹ ہوگا, اور جس میں کہ کرکٹ سے نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے. کرکٹ میں لوگ بک جاتے ہیں, لوگ ہماری توہین کرتے ہیں, ہمارے جو فخر کا مینار ہے وہ گراتے ہیں. یہ جو ہمیں ایذا دیتے ہیں, ہمیں تکلیف بہت دلی تکلیف, پاکستان کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں. اور رسوا کرتے ہیں پھر وہ لوگ کچرے پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو ڈال کے. بتائیے. اب وہ اسٹار ہیں, اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ کرکٹ کے بڑے سٹے باز ہیں. سب سے بڑا وسیم اکرم نے شروع کیا گندگی, وہ آپ کا سارا چیمپئن بنا بیٹھا رہتا تھا. ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں تو ان کا احتساب ہونا چاہیے نا. جی بالکل. لیکن وہ اب آپ نے جو ابھی ہاکی کی بات کی نا, اس کھیل کو تو ایسے اگنور کیا گیا ہے جیسے وہ, حالانکہ وہ آپ کا قومی کھیل آپ اس کو کہتے ہیں. اوریجنل کھیل وہ آپ کا تھا. جی اوریجنل تھا, جس میں کہ آپ لوگ گوروں نے آپ کے ساتھ میں جب آپ کو زمین پہ کھیلتے تھے تو آپ کو اس کی ساری ٹیکنیک آپ کو آتی تھی. ٹرف بنا دیا آپ کو بگانے, اس ٹرف پہ پھر آپ کے پاس ٹرف کی فیسلٹی نہیں تھی, اس پر آپ پریکٹس نہیں کر سکتے تھے. اب وہ جس طرح سے وہ ہٹ کرتے تھے, وہ ہٹ ٹرف میں جو ہے فاسٹ ہو جاتی تھی, تو بڑا فرق پڑ گیا. جب آپ نے اس پہ کنٹرول کیا تو انہوں نے اتنے قوانین میں رد و بدل کر دیا کہ پھر وہ آپ وہاں پہ بھی نہیں. ہر بات پہ آپ کے اعتراض ہو رہے ہیں, ہر بات. پھر آپ نے یہ کیا کہ وہ بیچارے غریب جو ہے سڑکوں پہ سوتے تھے, غریب نہیں, ان بیچارے کے لیے 40,000 روپے ہیں. بتائیے, وہ بیچارے 40,000 میں کام کریں, کھیلیں یا اپنے گھر کے بارے میں سوچیں. آپ دیکھیں نا کس قدر بیوقوف کا عالم ہے, یا بیوقوفی کا عالم یہ ہے کہ ایک کرکٹر کو آپ نے اپنا ملک کا صدر وزیر اعظم بنا رکھا ہے. اب میں اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں ویسے سارے پاکستان کے لوگ. ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے. ہاں چلیں, آپ نے 2-3 باتیں جو کریڈٹ پہ جاتی ہیں معاملے میں. جی میں نے اپنے آپ کو جس نے الگ کیا ہے, اپنے آپ کو جو ریڑھ کی ہڈی اس نے دکھائی ہے,
اپنے پاکستان کے جو تشخص کو بحال کیا ہے، اپنی آزادی کو بحال کیا ہے، خود مختاری کو بحال کیا ہے. لیکن اس کے پیچھے مرزا صاحب وہ جو دوسرے لوگ جو طاقت اصل ہے وہ نہیں وہ بھی ان ہے کا تو بھائی دیکھیں نا، یہ بھی اس کا بھی تو ساتھ ہونا چاہیے نا. نواز شریف تو جو ہے ڈر جاتا تھا. نہیں وہ تو بزنس مین ہے نا، وہ بھائی تو تو جہاں سے تجارت. آپ بزنس مین جبھی تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ حریری آیا اس کو بچا کے لے گیا. جی تو بالکل آپ ٹھیک، کا اگر یہ طریقہ ہے تو آپ بھائی بزنس سے ملک نہیں چلتے نا. بالکل ٹھیک، وقار پہ سودا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. وقت ختم اسی بات پر. جی. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.